اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ 6 حصے ہیں، میں نے بتا دیے، 12 افراد کے لیے ہیں، 8 مردوں کا اللہ نے نام لیا ہے اور 8 عورتوں کا نام لیا ہے جن کا میراث میں حصہ ہے۔ اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم اور مسکین لوگ آ جائیں کہ ہم کو بھی کچھ دو، ان کا حصہ تو نہیں ہوتا ہے، انہیں اگر نہیں ہے ان کا حصہ اور آ جائے اور رشتہ دار ہیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو، بہتر ہے کہ دو، ضروری نہیں، لازم نہیں، واجب نہیں، اور ان سے مناسب انداز میں بات کرو کہ بھائی ناراض نہ ہونا، آپ کا حصہ نہیں ہے۔ اور وہ لوگ یتیموں کے مال میں خرد برد کرنے سے ڈریں جو اگر اپنے پیچھے کمزور بچے چھوڑ کر جائیں، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، تو ان کی طرف سے فکر مند رہیں گے۔ یعنی جس کے پاس یتیم بچے ہیں، آج ان کا مال کھا رہا ہے وہ، تو اگر کل یہ خود مر جائے اور اس کے یتیم بچے ہوں تو پھر اللہ سے ڈرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ لہذا وہ اللہ سے ڈرے اور سیدھی سیدھی بات کہا کریں۔ یقین رکھو کہ جو لوگ یتیموں کا ناحق مال کھاتے ہیں، الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ وسیصلون سعیرا، اور انہیں جلد ہی ایک دھیکتی آگ میں داخل ہونا ہوگا جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے اس کو غور سے سنو۔ پاک رب نے یہاں پر میراث کے احکام بیان فرمائے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا میں مناسب تشریح آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں، پھر آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ میں نے 3 بار کہا، اب 4تھی بار کہہ رہا ہوں کہ پاک رب نے شروع میں یہ حکم دیا تھا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر الوصیۃ للوالدین والاقربین، 2 پارہ، کہ ہر آدمی پر لازم ہے کہ وصیت لکھے کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ اور حدیث میں یہ آیا ہے کہ ایک آدمی پر ایسے 3 دن نہ گزرے کہ اس کے تکیے کے نیچے اس کا وصیت نامہ نہ ہو۔ سمجھ گئے؟ یہ پرانے زمانے کی بات ہے۔ پھر بعد میں یہ آیتیں اتری جو آپ کے سامنے ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے۔ یہ نہیں، وصیت کا فاعل اگر اللہ یا رسول ہو تو وہ حکم کے معنی میں آتا ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کے لیے 2 حصے، لڑکی کے لیے 1 حصہ آدھا۔ تو اللہ نے 6 شیئرز، 6 حصے 12 افراد کے لیے بیان فرمائے ہیں، اس میں 8 عورتیں اور 4 مرد ہیں، اور ہم 4 مرد 8 عورتوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں اور ان کو دیتے نہیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ بہرحال تو سب سے پہلے اصحاب الفروض، توجہ، کہ جن کا حصہ میراث کا حصہ قرآن میں مقرر ہے، شریعت میں مقرر ہے، اجماع میں مقرر ہے، قرآن حدیث اور اجماع۔ میراث میں وصیت چلتی ہے غیر وارث کے لیے، جس کا میراث میں حصہ ہے اس کو آپ وصیت، اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے جب تک تمام ورثہ راضی نہ ہوں۔ ان اللہ تعالی اعطى لكل ذي حق حقه الا لا وصیۃ لوارث الا ان تجزوا الورثہ او كما قال، میری بیوی کا اتنا، میری امی کا اتنا، اس کا حصہ ہے، مت کرو وصیت۔ ہاں اگر سارے ورثہ راضی حاضر بالغ ہوں تو پھر جائز۔ تو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مذکر کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ تو ذوی الفروض ہیں
جن کے حصص اور شیئرز مقرر ہیں وہ ذوی الفروض ہیں۔ اس کے بعد عصبات ہیں۔ عصبات کون ہوتے ہیں؟ بھائی، بیٹا، چچا۔ بھائی، بیٹا، چچا، ماموں نہیں، وہ ذوی الارحام میں ہیں۔ تو بیٹا، بھائی، چچا، یہ جو افراد ہیں پھر ان کو آپ میراث دیں گے۔ یہ ذوی الفروض کے بعد عصبات ہیں، ان کو آپ دیں گے۔ باپ، بیٹا، بھائی، چچا، باپ، بیٹا، بھائی، چچا، ان کو آپ دیں گے۔ اور بھتیجوں کو ملتا ہے، بھتیجیوں کو نہیں ملتا۔ چچوں کو ملتا ہے اور پھوپھیوں کو نہیں ملتا، نوٹ کر لیں۔ بیٹا موجود ہو یا باپ موجود ہو، بھائی بہنوں کو نہیں ملتا۔ جب بھی آپ میراث تقسیم کریں سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ نمبر 1، کفن دفن کا خرچہ کل میراث مال سے نکالو۔ 2، اگر اس پر قرضہ ہو تو وہ نکالو۔ 3، اگر اس نے وصیت کی ہو غیر وارث کے لیے یا دین کے کام کے لیے، 1/3 میں اس کو نافذ کرو۔ 1/3 میں اس کو نافذ کرو۔ 3 لاکھ اس نے چھوڑ دیے، اس نے کہا 2 لاکھ روپے فلانے کے لیے جس کا میراث میں حصہ نہیں، یا مدرسے کے لیے، تو 2 لاکھ نہیں دیں گے، 1 لاکھ دیں گے۔ کیوں؟ 1/3 میں وصیت کرنا ہے، 1/4 میں وصیت کرنا بہتر ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے انتقال کے دوران اس کے پاس تشریف لے گئے، تو اس نے کہا میرا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ آدھا؟ حضور نے فرمایا نہیں۔ 1/3؟ حضور نے فرمایا الثلث والثلث کثیر۔ 1/3 ٹھیک ہے لیکن یہ بھی زیادہ ہے، اس کو حضور نے زیادہ کہا، لہذا 1/3 ٹھیک ہے اور 1/4 مستحب ہے۔ سب سے پہلے کفن دفن کا خرچہ نکالو، پھر قرضہ نکالو، پھر اس کے بعد وصیت نکالو۔ جس کا میراث میں حصہ مقرر ہے آپ اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتے ہیں، اگر کریں اور سارے ورثاء راضی ہوں پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں، حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ اس کے بعد آپ نے میراث تقسیم کرنی ہے، سب سے پہلے ذوی الفروض کو دینا ہے 12 افراد، پھر عصبات کو دینا ہے باپ، بیٹا، بھائی، چچا۔ اس کے بعد جو ہے نا آگے ترتیب ہے، پھر ذوی الارحام آتے ہیں، وہ بعد میں آتے ہیں، بہت کم آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ میراث کے احکام ہیں اور اس کے ماہرین بہت کم ہوتے ہیں۔ میں تو مفتیوں کو یہی مضمون پڑھاتا ہوں، 24 سال سے میں پڑھاتا ہوں یہ مضمون۔ یہ اس کے لیے میتھس کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ میراث کا جو مضمون ہے یہ ذرا مشکل ہوتا ہے۔ بہرحال ضروری بات ہے میں نے آپ کو بتائی۔ اب آیات میں تم میراث کے حصص، شیئرز کو سمجھو۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتے تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، 2 مؤنثوں کا جو حصہ ہے وہ 1 مذکر کے لیے۔ فإن کن نساء، اگر وہ عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، 2 یا اس سے زیادہ، یہاں میراث میں 2 جمع ہوتے ہیں، جمع کے یعنی 2 جمع ہے، وصیت میں بھی اور میراث میں بھی، یہ ذرا نوٹ فرما لیں۔ تو اگر عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں یا اللاتی ہیں یا عینی ہیں، یعنی باپ شریک ہیں، عینی ہیں، ماں باپ ایک ہے، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، یہ جو 5 میں نے بتا دی، اگر 1 ہے تو اس کو آدھا ملتا ہے، 2 یا زیادہ ہے تو ان کو 2/3 ملتا ہے، یعنی 3 میں 2 حصے۔ فإن كن نساء فوق اثنتين، پس وہ اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہیں، کون؟ بہنیں، بیٹیاں، اور اللاتی عینی بتا دیا میں نے، اور پوتیاں، فلہن ثلثا ما ترک، ان کے لیے 3 میں 2، یعنی 2/3۔ وإن كانت واحدة، لڑکی، بیٹی، بہن، پوتی 1 ہے، فلہن نصف، اس کے لیے آدھا ہے۔ کب؟ جب اور نہ ہو۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اور والدین میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا، مما ترک، جو میت نے چھوڑا ہے۔ ان کان لہو ولد، اگر اس کا بیٹا یا بیٹی ہے، ولد کا اطلاق بیٹا بیٹی دونوں پر ہوگا میراث میں، یاد رکھو۔ پھر فإن لم يكن له ولد، ایک آدمی کا انتقال ہوا، اولاد نہیں ہے، وورثه ابواه، اور والدین ہیں صرف، فلأمه الثلث، 1/3 ماں کا ہے۔ تو آگے پاک رب نے کچھ نہیں فرمایا، آگے
یہی ہے اقتضاء النص کہ باقی سارا باپ کا ہے. اب سمجھ گئے؟ جی ہیں. فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. ایک آدمی کا انتقال ہوا، اس کے بھائی بہن ہیں، تو ماں کو کتنا ملتا ہے؟ چھٹا. جب یہ نہیں تھے تو تہائی. من بعد وصیت یوصی بها او دین، بعد وصیت کے کہ اس نے وصیت کی ہو اس کے بارے میں، او دین یا قرضہ ہو. پہلے قرضہ اور وصیت ادا کرو پھر میراث تقسیم کرو. یہاں پر ایک مزیدار بات سنو. پاک رب نے وصیت کو پہلے ذکر فرمایا کہ وصیت کو ادا کرو پھر قرضہ. اگرچہ قرضہ پہلے ادا ہوگا، وصیت بعد میں ادا ہوگی، لیکن پاک رب نے وصیت کو پہلے اور دین کو بعد میں ذکر کیا. کیوں؟ سائن آف انٹروگیشن. بہترین جواب ہے اس کا کہ وصیت کو لوگ پورا نہیں کرتے ہیں، مال ہڑپ کر لیتے ہیں. لہذا پاک رب نے فرمایا وصیت کا خیال کرو. اور دین قرضہ وہ لوگ آ جائیں گے یہاں سے گلے سے پکڑیں گے، لوگ لے لیں گے آپ سے. اس لیے تو اللہ نے وصیت کو پہلے ذکر کیا اور قرضے کو بعد میں ذکر کیا. یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے جو مجھ سے رہ چکا تھا، آج بتاتا ہوں. دوسرے پارے میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہاں پر عورت کے حقوق کو مقدم کیا، مرد کے حقوق کو مؤخر کیا. اگرچہ مرد کے حقوق کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ پاک رب کمزور کے ساتھ ہے کہ اس کا خیال کرو. یعنی عورت کمزور ہے، اسے زبردستی تم اپنے حقوق لے لیتے ہو، لیکن مرد سستی کرتا ہے. تو پاک رب نے عورت کے حقوق کو اور یہاں وصیت کے حقوق کو پہلے ذکر کیا جو کمزور ہے. اللہ اکبر. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. سبحان اللہ. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو سمجھو. اس کو میراث ملنی چاہیے تھی، اس کو میراث ملنی چاہیے تھی، اور اس کو مال ملنا چاہیے. آرام سے بیٹھ جاؤ، اپنا دماغ مت لڑاؤ. پاک رب فرماتا ہے میں جانتا ہوں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. میراث غربت کو اسے نہیں ملتی ہے، مسکینی اور معذوری کو اسے نہیں ملتی ہے، قربت کو اسے ملتی ہے. اس کی علت قربت ہے. جو میت کے جتنا قریب ہے اس کو میراث ملے گی. یہ نہیں کہ غریب کو ملے یا پہاج کو ملے، نہ. تو اپنے دماغ کو وصیت جو سسٹم ہے کہ پاک رب نے ایسا کیوں استعمال کیا ہے، یا میراث ہے کہ اللہ نے یہ احکام کیوں اس طرح کیوں مت کرو، اگرچہ لیکن مت کرو. اللہ کے حکم کو مانو. میراث کس طرح سے تقسیم ہوگی؟ اللہ کے نظام کو بس اس پر عمل کرو. چاہے عقلی وجہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے. تمہارے آبا باپ دادے و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کون تمہارے زیادہ قریب نفع کے اعتبار سے. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی جانب سے یہ فرض ہے کہ 6 حصے 12 افراد کو ملیں گے. 8 عورتیں ہیں، 4 مرد ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ علم والے اور حکمت والے ہیں. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور اگر تمہاری بیوی کا انتقال ہو گیا تمہیں آدھا ملے گا. کب؟ جب اولاد نہ ہو، آپ کی بیوی کی اولاد نہ ہو، آپ سے یا کسی اور سے. اگر کسی اور سے ہو پھر آپ کو چوتھائی ملے گا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اور تمہارے لیے آدھا ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑ دیں. إِن لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کی اولاد نہیں تھی آپ سے یا کسی اور سے. نقطہ. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، ایک عورت آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، ان کی اولاد ہے آپ سے یا کسی اور سے، تو آپ کو چوتھائی ملے گا. فَلَكُمُ الرُّبُعُ، پس تمہارے لیے چوتھائی ہے. مما ترکنا، جو عورتیں چھوڑ دیں، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، بعد وصیت کے کہ عورت نے وصیت کی ہو یا کوئی قرضہ ہو تو پہلے اس کو ادا کرو. یعنی میراث تب تقسیم کرو کہ پہلے وصیت اور دین قرضہ ادا کرو. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، آپ کا انتقال ہوا، پیچھے بیوی رہ گئی، آپ کی اولاد نہیں تھی، یا اس سے یا کسی اور بیوی سے اولاد نہیں تھی، تو اس کے لیے چوتھائی ہے. آپ کی اولاد تھی کسی اور بیوی سے، اس سے نہیں تھی، 2 بیویاں تھیں، پھر اس کو 8واں ملے گا. اور یہاں یہ بات بھی بتاؤں کہ جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں تو پھر وہ 8واں آدھا ہوگا. اگر 3 بیویاں ہوں تو اس کے 3 حصے ہو گئے، تو 1 اٹا 8، 2 اٹے 16. اگر 2 بیویاں ہوں تو 1/16 ملے گا. 3 اٹے 24. اگر 3 بیویاں ہوں تو ایک بیوی کو 1/24 1/24 ملے گا. 4 اٹے 32. اگر کسی کی 4 بیویاں ہوں تو 8واں ان میں تقسیم ہوگا، تو کل مال کا 1/32 اس کو ملے گا. اب سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ اللہ اکبر. تمہارے لیے آدھا ہے، تمہارے لیے چوتھائی ہے. تب
وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور عورتوں کے لیے چوتھائی ہے، مما ترکتم، جو تم نے چھوڑا، تمہارا انتقال ہوا، کب؟ جب آپ کے بچے نہیں تھے، اس سے یا کسی اور بیوی سے۔ إِن لَمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ، اگر نہیں ہے تمہارا کوئی بیٹا بیٹی اولاد، اس سے یا کسی اور سے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر آپ کی اولاد ہے اس بیوی سے یا کسی اور بیوی سے، فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، پس عورتوں کو 8واں ملے گا، مما ترکتم، اگر تم لوگ مر گئے اور تم بیویاں پیچھے چھوڑ دو، من بعد وصیت توصون بہا او دین، بعد اس کے کہ اگر وصیت تم نے کی ہو اس کے بارے میں یا قرضہ ہو۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اور اگر ایک آدمی ہو اس کا انتقال ہو جائے، یورث، اس کا کوئی وارث بنا، کلالتاً، کلالہ ہے، لا ولد ہے، نہ اصول ہے، نہ فروع ہے، نہ والدین ہیں، نہ بچے ہیں، تو پھر میراث کس طرح تقسیم ہوگی؟ تو یہ اگر میں آپ کو سمجھاؤں نا تو یہ ذرا مشکل ہے، تو میں آپ کو ایک قصہ سناؤں گا، تو اس قصہ میں یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں بھی آئے گا۔ ایک مرتبہ 3-4 خواتین نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب السلام علیکم، میں نے کہا وعلیکم السلام، تو وہ میرا امتحان لے رہی تھی، تو سوال کے دوران ہنستی بھی تھی۔ یہ آیتیں اور آخری سورہ نساء والی آیت سمجھ میں آئے گی، اس قصے سے اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گی، ویسے اگر بتاؤں سمجھ میں کبھی نہیں آئے گی، تو یہ مزیدار قصہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب اگر ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، مرد یا عورت کا، اور پیچھے ایک بھائی ہو تو اس کو کتنا ملے گا؟ میں نے کہا پورا۔ اور اگر ایک بہن وہ چھوڑ دے پھر کتنا ملے گا؟ میں نے کہا آدھا۔ کہہ رہے موسیٰ آپ نے غلط کہا، کہہ رہے قرآن میں تو کچھ اور ہے، توجہ سنو، انہیں لطیفہ بھی ہو جائے گا، دل بھی خوش ہو جائے گا، علمی مسئلہ بھی اور سمجھ میں بھی آ جائے گا۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا؟ کہہ رہے دیکھو قرآن میں دیکھو نا۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہہ رہے آیت نکالو، سورہ نساء نکالو، 4واں پارہ نکالو، وَإِن كَانَ رَجُلٌ، اگر ایک آدمی ہے، یورث، اس کا کوئی وارث بنا، کلالتاً، وہ کلالہ ہے، لا ولد ہے، اور اصول فروع نہیں ہے، والدین بھی نہیں ہے، بچے بھی نہیں ہیں، او امراتن، یا کوئی عورت ہے، وَلَوْ أَخٌ، اس کے لیے ایک بھائی ہے، او اختن، یا بہن ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اس میں سے ہر ایک کو 1/6 ملے گا۔ پاک رب فرماتا ہے 1/6 ملے گا، اور تو کہتا ہے کہ اگر بھائی ہو تو پورا ملے گا، اگر بہن ہو تو آدھا ملے گا۔ تو آپ نے تو غلط جواب دیا، آپ کیسے مفتی صاحب ہیں؟ اور بات دیکھو بالکل ٹھیک ہے۔ دیکھو میں طلباء کو پڑھاتا ہوں تو یہ قصہ سناتا ہوں تو بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میں نے کہا میری بہن دیکھو، میں نے جو آپ کو کہا نا، تو سورہ نساء کے آخر میں چلے جاؤ، سورہ نساء کے آخر میں چلے جاؤ، کھولو میری بہن، تو اس نے بالکل آخر میں وہ چلی گئی۔ میں نے کہا دیکھو، اِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ، توجہ، اگر ایک آدمی کا انتقال ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کی اولاد نہیں ہے، ولہ اختن، اور اس کی بہن ہو، فلہا نصف ما ترک، اس کو آدھا ملے گا۔ دیکھو میں نے یہی کہا تھا نا، آدھا ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اگر ایک بھائی ہے تو سارا اس کو ملے گا۔ میں نے یہی کہا تھا، یہ ہے نا۔ تو اس نے فوراً اس خاتون نے کہا کہ مفتی صاحب وہاں تو لکھا ہوا ہے کہ 1/6 ملے گا۔ میں نے کہا اس لیے ہم کہتے ہیں علماء سے پڑھو، علماء سے سیکھو، علماء سے پوچھو۔ اب سمجھو اس آیت کو، توجہ چاہیے۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ مِّنْ أُمٍّ، آپ سمجھ گئے؟ یہاں من امن ہے، کہہ رہے یہاں من امن تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اجماعی طور پر یہاں من امن موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کو 1/6 تب ملے گا جب وہ اخیافی ہو، اخیافی خوف سے ہے، کسی کی ماں نے 2-3 شادیاں کی ہے تو اس کو لوگ چھپاتے ہیں، شرم کرتے ہیں، اس لیے اس کو کہتے ہیں اخیافی بھائی بہن۔ لہٰذا اگر وہ اخیافی بھائی بہن ہیں، یعنی ایک عورت نے 3 شادیاں کی، ہر ایک سے اولاد ہے، وہ آپس میں، تو اس میں اگر بھائی ہوں تو 1/6 ملے گا، اور اگر بہن ہوں تو 1/6 ملے گا۔ لیکن اگر وہ سگے ہوں تو بھائی کو پورا ملے گا، بہن کو آدھا ملے گا۔ اس نے کہا مفتی صاحب میں سمجھ گئی۔ آپ سمجھ گئے؟ اس لطیفے سے اور قصے سے یہ مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو گیا، ورنہ اس پر میں 15 منٹ بولتا، اس پر 15 منٹ بولتا، آپ کو سمجھ میں نہ آتا۔ چلیے جی، فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، یہی ادھر بھی یہی جواب ہے، من امن،
اگر افراد جو پیچھے رہ گئے وہ زیادہ ہوں، کون؟ بھائی بہن، لیکن کون سے؟ اخیافی، ماں شریک، فہم شرکاء فی الثلث، وہ 1/3 میں شریک ہیں۔ عجیب بات سنو، عجیب بات سنو، مزیدار بات سنو، 2 جگہوں پر مرد عورت کو برابر ملتا ہے۔ توجہ، 2 جگہوں پر مرد عورت کو برابر ملتا ہے، یہ وہ جگہ ہے۔ جب اخیافی بھائی بہن ہو، زیادہ ہوں، 10 ہوں، اور ان کو 1/3 ملا تو وہ آپس میں برابر برابر تقسیم کریں گے، لڑکی کا آدھا نہیں ہے۔ نیا مسئلہ۔ اگلی بات غور سنو، جو آدمی جائیداد زندگی میں تقسیم کرے وہ ترکہ نہیں ہے، وہ میراث نہیں ہے، وہ گفٹ ہے۔ اٹ از کالڈ گفٹ، اس کو گفٹ بولتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم گھر آتے ہیں تو بیٹی کو آدھی ٹافی دیتے ہیں، آدھا سیب دیتے ہیں، لڑکے کو پورا سیب دیتے ہیں، سب کو برابر ٹافی، سب کو برابر سیب دیتے ہیں۔ لہٰذا زندگی میں جب میراث تقسیم کرو تو لڑکا لڑکی کو برابر دو گے، لڑکی کو آدھا نہیں دو گے۔ مزیدار بحث ہے یا نہیں؟ ہاں، دین بھی سیکھو، توجہ سے سیکھو۔ من بعد وصیت، بعد وصیت کے کہ اس کی وصیت کی گئی ہو، اور دین یا قرض ہو، غیر مبار، میراث تقسیم کی جائے گی، کسی کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس کے ذریعے سے۔ وصیت من اللہ کا ترجمہ سنو، میرا ترجمہ، پیارا ترجمہ، کہ وصیت کا فائل اگر اللہ یا رسول تو اس کا ہو، معنی آتا ہے حکم۔ وصیت من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے۔ مولوی کہتے ہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دین سمجھو۔ واللہ علیم، اور اللہ دانا ہے، حلیم، بردبار ہے۔ کتنی ہم غلطیاں کرتے ہیں لیکن اللہ ہم کو پکڑتا نہیں ہے، معاف کرتا ہے، ہم خطا کار ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی باؤنڈریز ہیں۔ دادا اللہ پولی دی باؤنڈریز ہیں، اس پر عمل کرو، پار نہ کرو۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کی رسول کی، اللہ اس کو داخل کرے گا جنات، باغات، تجری من تحت انہار، چلتی اس کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ وذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم سیٹ ہو جائیں، جی سیٹ ہو جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں، اسکول کالج یونیورسٹی دفتر دکان میں نوکری مل جائے، فلاں لڑکی مل جائے، ہم سیٹ ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں نہیں، جو اللہ کی مانے، رسول کی مانے، جہنم سے دور ہو جائے، جنت کے قریب ہو جائے، وہ آدمی کامیاب ہے۔ وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ، ہائے ہائے، اور جو اللہ اور رسول اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، ویتعد حدودہ، اور اللہ کے باؤنڈریز کو پار کرے، یدخلہ نارا، اللہ اس کو داخل کرے گا آگ میں، خالدن فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَلَهُ عذاب مہین، اور اس کے لیے عذاب ہے ذلیل کن۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔